وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. کوئی جان بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے مر نہیں سکتی. یہ موت کا وقت مقرر ہے، یعنی کوئی شخص وقت سے پہلے نہیں مر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں جو ہوں وہ فلاں جگہ نہ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا، یا فلاں جگہ چلا گیا تو میں مر جاؤں گا. وقت سے پہلے نہیں کو مر سکتا، یہ تو ڈیفینیٹ ہے. سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. اور سیدنا خالد ابن ولید کے جو اشعار ہیں عربی میں، جو ان کے مقبرے کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جنگوں کے میدان کے اندر آتی ہوتی نا تو میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور میرے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی بچی نہیں ہے کہ جس میں کوئی تلوار یا برچھی کے زخم کے نشان نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میرے سے زیادہ سوٹیبل پرسنالٹی کوئی نہیں تھی. اور یہ خالد ابن ولید آج کل کے کوئی جنرل نہیں تھے جو پیچھے بیٹھ کے صرف حکم دے سکتے ہیں. یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اور دشمن کی صفوں میں آگے تک چلے جایا کرتے تھے. تو موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو 100 جنگوں میں نہیں آئی. موت ان کو آئی ہے تو بستر مرگ پہ آئی ہے. بہرحال یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہو وہ اپنے بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دیتا ہے. اور اس کے برعکس دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یعنی اللہ کے لیے جان کی قربانی کی تمنا ضرور ہونی چاہیے دل کے اندر. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہے گا ہم اسے دے دیں گے، اور جو آخرت کا فائدہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں قتال میں شامل ہوئے ربی لوگ، اللہ والے لوگ. یہ ربی کی ٹرم ابھی بھی استعمال ہوتی ہے یہودیوں کے ہاں، جس طرح ہم اپنے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں نا علامہ، تو وہ ربا استعمال یہ کرتے ہیں. مربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ والے. یہ وہی ہے جو سورہ آل عمران میں پہلے گزر چکی ہے، کونوا ربانیین. جو انبیاء تھے جب وہ دعوت دیتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے رب والے بن جاؤ. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان تکلیفوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں اٹھانی پڑی. اب یہ بیسیکلی ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے نا صحابہ کی. غزوہ احد میں واضح فتح شکست میں بدل گئی، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمت ہار کے تو نہ بیٹھ جاؤ نا. ایک جنگ میں اگر نقصان ہو گیا، تم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے قتال کیا ہے انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا. تو اگر اب یہ تکلیفیں گزارنی پڑ رہی ہیں تمہیں، تو تم یاد کرو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے انبیاء کے پیروکار تھے. انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان تکلیف کے بعد، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ہار مانی کبھی. اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے جو صبر کی روش اختیار کریں. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا
إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کی تو بات نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی تو دعا نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس کے اے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے فی امرنا اپنے کاموں میں، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب یعنی دنیا کی کامیابی عطا فرمائی، اور جو عمدہ ثواب ہے آخرت کا وہ تو ابھی باقی ہے. دنیا میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی. اچھا یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب آپ ذرا دیکھیں یہ قلیل سی جماعت ہے 700 کی جسے اس طرح ٹرین کیا جا رہا ہے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھی ہیں، ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی جدید ساز و سامان ہے کہ ان بڑی ریزرو آرمیز کا مقابلہ کر سکیں. تو اگر یہ ڈسپلن بھی لوز کریں گے تو یہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے دنیا میں کامیابی دی، ابھی تک ان کو نہیں دی ہوئی تھی، ان کی تو ابھی کامیابیاں باقی تھی، اور آخرت کا ثواب تو ابھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے اہل ایمان ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے نا تو وہ تو تمہیں الٹے قدم پلٹا دیں گے تمہارے دین سے، اور تم لوٹو گے اس حال میں کہ تم خسارہ پا جاؤ گے. یعنی ان کی تو خواہش یہ ہے کہ جس طرح کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو کافر تو خود تو برباد ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی اہل ایمان بھی ان کی روش اختیار کر لو. اسپیسیفکلی یعنی یہودیوں کے بارے میں، مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، منافقین تھے، اندر سے کافر تھے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا، تم نے نبی الاسلام کی پیروی اختیار کرنی ہے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہے تمہارا مولا، پشت پناہ، مددگار، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. مشرک جو ہے نا وہ مسلم سے دب جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی ہے، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حلال ہو گیا. پہلے حلال نہیں تھا بلکہ وہ اوپن مجمع میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب کافروں کے اوپر ڈال دیا. اور حضور کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھ لینا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں اور کوئی ساز و سامان سے لیس نہیں تھا، بڑی مفلسی کے ساتھ جیش العسرہ تھا وہ، اور مقابلے پر رومن امپائر 1.5 لاکھ کی فوج خود کیسر روم لیڈ کر کے عرب کے بارڈر پہ آیا ہوا تھا، اور وہ پہلے آگے وہاں بیٹھا ہوا للکار رہا تھا. جب حضور پہنچے تو حضور کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. تو یہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا. پھر نبی علیہ السلام 40 دن تک رومن امپائر کے بارڈر پہ رہے، اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے ریٹن میں کہ یا تو تم ہمارا ساتھ دو گے یا نیوٹرل رہو گے.
رومن امپائر کا اب ساتھ نہیں دینا. ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی اب ڈر گئے نا کہ بھئی جس کے دبدبے سے وہ کیسے روم بھاگ گیا ہے, تو یہ تو زیادہ پاورفل لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ چونکہ مشرک ہے, وہ شرک کرنے والا ہے, اس پہ اہل ایمان کا روب ہے. تو وہ میں 5 چیزیں جو بتا رہا تھا بخاری و مسلم میں, زمین سجدہ گاہ بن گئی, مال غنیمت حلال ہو گیا, نمبر 2, نمبر 3 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے, نمبر 4 مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے, اگلے انبیاء قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, اور نمبر 5 اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور صحیح مسلم میں ایک چھٹی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. گہرائی یہ نہیں ہے کہ معرفت کی گل سمجھ ہی نہ آئے کسی نو. ساڈے اتنے جڑا کوئی پٹھی گل کرتا ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی گہری بات کی ہے. نبی علیہ السلام کی گہری باتیں یہ نہیں ہوتی تھی کہ سمجھ ہی نہ کسی کو آئے, وہ اتنی سادہ بات ہوتی تھی کہ اس کا مفہوم ہر بندہ سمجھ آتا تھا, اور آپ جتنے مرضی جگہ اس کو فٹ کریں وہ چیز فٹ ہوتی. جیسا کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی. اب یہ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, لیکن سر پوری زندگی کو کور کرتی ہے یہ. تو یہ جوامع کلمات ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو الٹی سیدھی باتیں اور مشکل سے اردو کے الفاظ, اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی بولنے والے کو بھی نہیں اس کا مطلب پتا ہوتا. اگر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا بولا ہے تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ اسی طریقے سے کوٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. پھر پروننسیشن بھی غلط ہوتی ہے بعض اوقات, اور وہ اپنی طرف سے روب ڈالنے. اچھا دیکھیں, جو روب ڈالنے کے لیے مشکل اردو بولتا ہے نا یا عربی کے الفاظ, اگر وہ تجوید کی غلطی کرتا ہے نا تو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ تو نے اگر رو بھی ڈالنا تھا تو کوئی بات سیکھ تو لیتا کہ یہ لفظ صحیح طریقے سے ادا کیسے کیا جاتا ہے. یعنی وہ شرک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے, اللہ کے ساتھ ہستیاں ٹھہراتے ہیں. یا مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو, اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے. یہ ان کے خود ساختہ عقائد اور نظریات ہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے آگ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. اچھا یہ ظالم کوئی اللہ پہ ظلم نہیں کر رہے, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ پہ تو ظلم کوئی نہیں کر سکتا, یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں.